نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین اکرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 124 کی میں نے تلاوت کی ہے. باری تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا. جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت اضافہ ہی کرتی ہے اور اس سے ان کے دل شاد ہیں. حضرات محترم، انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایمان بڑھتا کیسے ہے اس پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. آپ کو پتہ ہے، لوگ جب جہاز میں سفر کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے جو لوگ مسافر ہوتے ہیں وہ کوئی سوتا ہے، کوئی گانے سنتا ہے، کوئی فلمیں دیکھتا ہے، کوئی کھانا وانا کھاتا ہوتا ہے، بس وہ اپنے دنیا میں مگن رہتے ہیں. لیکن جو پائلٹ جو ہوتا ہے اس کا برابر اپنے کنٹرول ٹاور سے ربط ہوتا ہے، وہاں سے وہ برابر ہدایات لیتے رہتا ہے اور وقفے میں وہ اناؤنسمنٹ بھی کرتا ہے کہ بھئی ہم فلاں علاقے سے گزر رہے ہیں، ہم اتنی ہائٹ پہ اڑ رہے ہیں. جب تک پائلٹ یا اس جہاز کا تعلق اس کنٹرول روم سے ہے وہ جہاز سیف ہے، اور جیسے ہی وہ جو راڈار اسکرین پر سے وہ فلائٹ غائب ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حادثے کا شکار ہو گیا. ربط ہر لمحہ، اور یہ ربط ہے جو اسے بچائے رکھتا ہے، اڑائے رکھتا ہے. بالکل ایک مومن کا حال بھی یہی ہے. اس کا رب سے جو تعلق بنتا ہے وہ ایمان سے بنتا ہے. ایمان ہے، رب سے اس کا ربط ہے، تعلق ہے، اور اس تعلق کی بنیاد پر رب اسے ہدایت کرتا ہے، یہاں تک کہ ہدایت دیتے دیتے اسے وہ جنت تک لے کر چلے جاتا ہے. جس طرح سے کنٹرول ٹاور سے تعلق ربط اگر ٹوٹا یا کنٹرول ٹاور سے ملنے والی ہدایات کے مطابق اگر وہ نہیں چلا، کچھ اوپر نیچے ہو گیا، تب بھی جہاز کے لیے خطرہ ہے. اسی طرح سے ایمان جو آپ کو ہدایات دیتا ہے، جو گائیڈ کرتا ہے، اگر اس میں بھی آپ نے کچھ کم و بیش کر لیا تو یہ آپ کے لیے خطرہ ہے. آدمی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کر معلق ہو جاتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ دونوں ایک ساتھ ہوں، آدمی زنا بھی کرے اور ایمان بھی اس کے اندر ہو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ایمان نکلتا ہے پھر انسان جا کر جو ہے وہ گناہ کرتا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 9، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کو ہدایت دیتا ہے، راستہ بتاتا ہے ان کے ایمان کی وجہ سے. ایمان کی مثال آپ یوں سمجھے گا جیسے بیج ہے، سیڈ. آپ اسے زمین میں ڈالتے ہیں، آپ نے اسے زمین میں ڈال دیا، اب زمین میں اس کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو پتا نہیں، لیکن اتنا پتا ہے کہ اس بیج سے دو چیزیں نکلتی ہیں. ایک زمین کے اندر جاتی ہیں، دوسرا زمین کے باہر نکلتا ہے. زمین کے اندر وہ جڑیں پھیلتی ہیں، اور ظاہر بات ہے یہ جڑیں جتنی مضبوط ہوں گی اتنا وہ درخت مضبوط ہوگا. لیکن جڑیں انسان کو دکھائی نہیں دیتی ہیں. یہ جڑ انسان کا ایمان ہے، یہ اندر ہے. باقی جو ایک روٹ، دوسرا اس پر شوٹ جو باہر نکلتا ہے، تنا، درخت، پتے، پھل، پھول، سارا کا سارا، یہ اس کا اسلام ہے.
یہ اندر جتنا مضبوط ہوگا اتنا باہر اس کا اسلام جو ہے وہ بھی مضبوط ہوگا۔ ایک ایمان تو سب کو ملا ہوا ہے، پیدائشی طور پر ملا ہوا ہے، وراثتاً ملا ہوا ہے، اللہ کا احسان ہے، مل گیا۔ سمعی ایمان جسے کہتے ہیں، غیر شعوری ایمان جسے کہتے ہیں، یا اصطلاح میں اقرار باللسان جسے کہتے ہیں، اللہ ہے، رسول ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اپنی جگہ میں ہے، آدمی کا ایمان ہے، لیکن اس ایمان کا اس کے عمل پر کیا اثر ہو رہا ہے، وہ ایک ڈیڈ عقیدہ، جامد شے ہے، جامد اپنی جگہ میں ہے بس۔ جیسے بچے ببل گم کھاتے رہتے نا، چباتے رہتے کیا میاں منہ میں ایسا انڈا بنا کے بتا دیتا ہے، ضرورت پڑی ہمیں بتا دیں گے، ہم مسلمان ہیں، پھر جگالی کرتے رہیے گا، اس کو کوئی فرق نہیں ہونے والا ہے، کوئی بڑا کام نہیں ہونے والا ہے۔ بڑے مار کے اگر آپ کو کرنے ہیں تو پھر آپ کے اندر شعوری ایمان، عقلی ایمان، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ، ایمان والوں سے مطالبہ ہے ایمان لانے کا، یہ شعوری ایمان ہوتا ہے، عقلی ایمان ہوتا ہے۔ جب یہ انسان کے اندر آتا ہے پھر تبدیلی آتی ہے، اندر بھی آتی ہے، اندر پہلے تبدیلی آتی ہے، پھر وہ باہر کی دنیا کو بدلتا ہے۔ اچھا، یہ ایمان پیدا کب ہوگا؟ ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا ہے کہ ایک عام انسان کے لیے سب سے آسان طریقہ نیک لوگوں کی صحبت، آدمی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، وہی باتیں سنتا ہے۔ جیسے آپ آگ کے قریب بیٹھتے ہیں یا برف کے قریب بیٹھتے ہیں، ظاہر بات ہے گرمی لگے گی، ٹھنڈی لگے گی، اسی طرح سے ہو آہستہ آہستہ آپ کے اندر بھی وہ ایمان بنتا جائے گا۔ ایک عام انسان کے لیے بہت ہی سیدھا سادہ طریقہ، آسان طریقہ۔ اچھا، دوسرا ایمان بنتا کیسے ہے؟ سورہ حجرات کی آیت کا حوالہ میں نے آپ کو دیا تھا گزشتہ میں بھی۔ آپ عمل کرتے رہیے گا، آپ کا دل لگے یا نہ لگے، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ عمل کرتے رہیے گا، انشاءاللہ العزیز اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو ایمان پیدا ہوتے جائے گا۔ آپ نے ایک نیکی کا کام کیا، آپ کے ایمان میں ذرا قوت آ گئی، آپ ایک اور نیکی کریں گے، اور وہ نیکی پھر ایمان کو جنم دے گی، اور وہ ایمان پھر نیکی کو جنم دے گا۔ ایک سائیکل ہے، ایمان عمل، عمل ایمان، اس طرح سے چلتا جائے گا۔ ایک دوسرا طریقہ جو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بھی جو ہے انسان کے اندر جو وہ ایمان پیدا ہوتا ہے۔ آپ شریعت کے احکامات پر عمل کرتے جائیے گا، اس کا یقینی طور پر آپ کو لازمی طور پر جو وہ فائدہ ہوگا۔ اب یہ ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ قرآن مجید نے دو حوالے دیے ہیں، میں دو حوالے آپ کے سامنے رکھنا۔ سب سے پہلا طریقہ، اچھا، جب ہم ایمان بڑھنے کی بات کرتے ہیں تو وہ کیفیت میں بڑھنا ہے، کمیت میں نہیں۔ ایسا نہیں کہ پہلے آپ 5 چیزوں پر ایمان رکھتے تھے، اب 7 پہ رکھنے لگ گئے، 8 پہ رکھنے لگ گئے، نہیں، وہی جو بنیادی ایمانیات ہیں وہی ہے، لیکن کیفیت بڑھتی ہے۔ ایمان کے بڑھنے کا معنی کیا ہے؟ ڈیپتھنس، گہرائی وہ آتی ہے اس کے اندر۔ جیسے ہولڈر ایک ہوتا ہے، آپ اس میں 0 واٹ لگوائیے گا، 20 واٹ کا بلب لگوائیے گا، 100 واٹ کا بلب لگوائیے گا، روشنی بڑھے گی، ہولڈر ایک ہی ہے، ہولڈر ایک ہی ہے۔ اسی طرح سے کیفیت وہ بدلتی رہے گی۔ جب ایمان بڑھتا ہے کہتے ہیں تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا یہی مراد ہے کہ اس کی کیفیت میں جو ہے وہ گہرائی آتی ہے، وہ اور بھی زیادہ اللہ پر جو یقین رکھنے والا بن جاتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ جسے قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، سورہ انفال ہے، آیت نمبر 2 ہے، گزشتہ جمعے میں نے اس کا حوالہ دیا تھا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ناپنے کا ایک پیمانہ دیا ہے، ایک آلہ، کہ میرے اندر ایمان کتنا ہے۔ کیسے ناپیں گے؟ مجھ پر یا مجھے اللہ کی ذات پر کتنا بھروسہ ہے، توکل کتنا ہے۔ یہ جتنا زیادہ ہے گویا ایک پیمانہ، پیرامیٹر ہے کہ جس سے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ ایمان زیادہ مضبوط ہے۔
دعائے خنوت میں بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، وہاں بھی ہم اسی کا ذکر وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، ایمان اور توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر، سب کچھ اس کے ساتھ اسی سے ہونے کا ایک یقین، یہ گویا ایمان کا پیرامیٹر ہے توکل۔ اب ایک بڑا اہم سوال یہ ہے، ہم میں سے اکثر لوگ تو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، ایک پارہ پڑھنے والے لوگ ہیں، 2 پارہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہفتے میں قرآن ختم کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اس کے بعد ہمارے ایمان کی کیفیت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے نا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایمان بڑھتا محسوس نہیں ہوتا نا؟ ایک بڑی اہم وجہ آپ کو سوچنا چاہیے گا۔ 50 سال ہو گئے قرآن پڑھتے ہوئے، لیکن ایمان، وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ مجھے یاد آ گیا، اگر آپ کا ایمان آپ کو صبح سویرے اپنے بستر سے اٹھا کر مسجد تک لے کر نہیں جا سکتا ہے، تو وہ ایمان کیا آپ کو جنت تک لے کر جائے گا؟ سوال ہے نا؟ بستر سے مسجد تک لے کر نہیں آ رہا ہے وہ آپ کا ایمان، پھر بھی ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں، تلاوتیں ہوتی رہتی ہیں، فرق کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ سورہ فرقان آیت نمبر 73، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اس پر اندھے بہرے گونگے بن کر گزرتے نہیں۔ اللہ کی کوئی آیت پڑھی فوراً رکے کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے، اس پر غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تفکر کرتے ہیں۔ ہم صرف پڑھنے والے لوگ ہیں، حصول ثواب یا ایصال ثواب، یہ 2 ہی چیزیں ہیں ہمارے ہاں۔ قرآن پڑھنے کا مقصد ثواب کمانا ہے یا ثواب پہنچانا ہے، بس یہ ہے۔ زندگی میں بدلاؤ، ایمان کا اضافہ وہ کب ہوگا؟ جب آپ تدبر، تفکر، معنی کے ساتھ سمجھ کر آپ پڑھیں گے، تب آپ کے اندر جو ہے وہ بدلاؤ آئے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 108 میں بھی جو ہے یہ مضمون آپ کو ملے گا۔ بالخصوص آج کا نوجوان، ظاہر بات ہے انفارمیشن کی بہتات ہے، کئی سارے ازمز، کئی سارے فلسفے، پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں آ گئی آج کے نوجوان کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی مجھے وہ چیز بتاؤ جو میرے عقل کو اپیل کرتی ہے، دل نہیں، عقل کو اپیل کرے، مجھے سمجھ لگے۔ اور یاد رکھیے گا، عقل کو اور دل کو بیک وقت اپیل کرنے والی ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے قرآن مجید۔ افلا یتدبرون القرآن، یا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا۔ ایک جگہ فرمایا کیا ان کے دلوں پہ خفل چڑھے ہوئے ہیں، دل کا ذکر کیا، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اگر اس قرآن پر وہ غور کرتے تو نہیں پتا چلتا کہ اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی غلط بیانی نہیں ہے، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، اس کا دینے والا ایک ہی ہے، یہ عقل کا کام ہے۔ قرآن انسان کے دل اور دماغ دونوں کو اپیل کرنے والی چیز ہے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم ان کے سامنے قرآن مجید کو رکھیں، یہ پہلا طریقہ ہے، اللہ کی آیات اور اس سے ایمان بڑھے گا۔ دوسرا طریقہ، اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، قرآن مجید میں جو بھی واقعات آئے ہیں، انبیاء کے واقعات آئے ہیں، قوموں کے واقعات آئے ہیں، آپ ذرا مثال سمجھیے گا۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام 950 برس کی زندگی ہے، دعوتی زندگی 50 کا۔ اب پورے قرآن مجید میں اگر تکرار کو چھوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کتنے صفحوں میں آیا ہے؟ بمشکل 4 یا 5 صفحوں میں آیا ہوگا۔ پورے قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بمشکل 4 یا 5 صفحات میں آئے گا، بس اتنا ہی آئے گا۔ 950 برس کی زندگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھ لیں گے تو ان کی زندگی کے بہت کم واقعات قرآن مجید نے جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ تو گویا قرآن مجید جو واقعات کو ذکر کرتا ہے وہ بہت ہی سلیکٹیو ہے،
جبکہ انبیاء کی ساری زندگی میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ ہمارا ذہن یہ سوچتا ہے کہ قرآن نے یہ چھوڑ دیا، قرآن نے یہ چھوڑ دیا، قرآن نے یہ ذکر نہیں کیا، حالانکہ سوچنے کا انداز دوسرا ہونا چاہیے گا۔ آپ ایسے سوچیں کہ قرآن مجید نے ان سب باتوں کو چھوڑ کے صرف اس کا ذکر کیوں کیا، تب آپ کو سمجھ لگے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا لیجیے گا، 63 برس، 63 ایئرس۔ پیدائش کا واقعہ کہاں آیا ہے؟ وہ ایک ہی جگہ آیا ہے جہاں اللہ نے فرمایا کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر فآوا، ہم نے آپ کو جگہ دی۔ بس ایک جگہ آیا ہے۔ 9 بیویاں ہیں، صرف حضرت زینب سے شادی کا ذکر قرآن میں ذکر کیا، وہ بھی ایک رسم کو توڑنا تھا اس لیے ذکر کر دیا۔ ہجرت کا ذکر صرف ایک جگہ آیا ہے، وفات کا تو منظر آیا ہی نہیں۔ لیکن 2 چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن نے ذکر کی ہیں۔ ایک، جب آپ نے دعوت دی، آپ کا دعوت کا طریقہ کار کیا تھا اور لوگوں کے اشکالات اور آپ پر لوگوں کی طرف سے آنے والی مصیبتیں کیا تھی، اس کا ذکر ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بڑی حیران کن بات اور کیجیے گا، اس پر سارے جنگوں کا ذکر ہے حضور کی زندگی۔ بدر کا ذکر ہے، احد کا ذکر ہے، احزاب کا ذکر ہے، احزاب خندق دونوں لے لیجیے گا، صلح حدیبیہ کا ذکر ہے، فتح مکہ کا ذکر ہے، حنین کا ذکر ہے، تبوک کا ذکر ہے۔ ساری جنگیں، سب کو اللہ نے کور کیا ہے۔ اللہ کو ایک چیز ہے جو بتانا چاہتا ہے، آپ ذرا غور کیجیے گا، ساری زندگی کو چھوڑ کر اللہ نے ان کو کیوں ذکر کیا، اس میں سبق کیا ہے میرے لیے، یہ ہے اہم بات۔ اب اس پس منظر کو رکھ کر اب آپ آیت سنیے گا، سورہ احزاب آیت نمبر 22۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور جب مومنوں نے احزاب کو دیکھا، احزاب کہتے ہیں کانفیڈریشن، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، ادھر سے یہ قبیلہ آ رہا ہے، ادھر سے وہ قبیلہ، ادھر سے وہ قبیلہ، ادھر سے یہ قبیلے امڑ کر آ رہے مدینے کی بستی کی طرف، لوگوں کو ختم کر ڈالیں۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، تو انہوں نے کہا کہ یہی تو بات تھی جو اللہ کے رسول نے کی، اللہ کے رسول کی بات سچ ہے۔ اور اس واقعے نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، ان کی سپردگی کو اور بڑھا دیا۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، ان کے کلیجے منہ کو آ گئے، ان کی آنکھیں پھترا گئی۔ یہ انٹرنل ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، وقتی طور پر یہ مسائل آ سکتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں تم طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ سورہ انفال میں آیت نمبر 46 میں ایکسٹرنل کیا ہوتا ہے اس کا ذکر ہے۔ جب یہ ایسا اندر ہوتا ہے نا تو پھر کمزوری آتی ہے، اختلاف آتا ہے، پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، تمہاری ہوا اکھڑ جاتی ہے، تمہارا کوئی وزن نہیں رہتا۔ قرآن ہر چیز کو آئینے کی طرح رکھتا ہے۔ جب سامنے آیا نا، تب اس واقعے نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا۔ قرآن مجید میں اہم مضامین کم از کم 2 مرتبہ تو آتے ہیں، اور یہ مضمون ایک اور جگہ آیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 173۔ احد میں ہم ہارے ہیں، 70 شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ زخمی حالت میں مدینہ آئے ہیں، ابو سفیان راستے میں نکلا ہے، اسے راستے میں خیال آیا، ارے یار ذرا زور لگاتے ختم کر دیتے ساروں کو، ہم چھوڑ کے آ گئے۔ تو یہ سوچ ہی رہا ہے کہ پلٹ کر واپس جا کر حملہ کر رہا ہے، اس لیے کہ لوگ پہلے سے کیا ہیں، زخمی ہیں، نڈھال ہیں، مزمحل ہو چکے ہیں، ان کے 70 شہید ہو گئے، اب باقیوں کو مارنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ اور حضور کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ابو سفیان ان لائنز پہ سوچے گا، تو آپ نے فوراً صحابہ کو دیا کہ چلو نکلنا ہے، اور جو جنگ میں تھا وہی ساتھ آئے گا۔
صحابہ زخمی حالت میں ہیں، ابھی وہ ہتھیار اتار کر رکھے، مگر حکم آیا تیار ہو گئے، نکل گئے۔ اچھا، دونوں نے ایک چال چلی، پورا رحیق المختوم میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ جب مسلمان جا رہے ہیں تو سامنے والے قافلے کو ابو سفیان نے کہہ کر بھیجا کہ مسلمان ملیں گے تو ان کو ڈرانا، کہنا کہ بہت بڑی فوج آ رہی ہے، تم کو ختم کرنا۔ جب انہوں نے یہ کہا، اب آپ آیت سنیے گا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس، جن سے لوگوں نے کہا، یعنی مسلمانوں سے لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک بہت بڑا گروہ، الناس بہت بڑا گروہ جمع ہو گیا ہے تمہارے لیے، فخشوہم، ڈرو ان سے، واپس چلے جاؤ، ہار مان لو، سرنڈر ہو جاؤ۔ تو اس کا ایفیکٹ کیا ہو معلوم؟ فزادہم ایمانا، ایمان اور بڑھ گیا، ایمان اور بڑھ گیا۔ مجھے اور بھی بہت ساری باتیں میں کہہ سکتا ہوں اس پہ۔ بدقسمتی سے یہ دونوں مقامات جہاں اللہ نے فرمایا کہ ایمان بڑا ان کا، خیر جہاد کا تو چھوڑیے گا، وہ رولڈ آؤٹ ہے ہمارے لیے، ہم نہیں کر سکتے ہندوستان جیسے ملک میں، اس کے لیے بہت سارے شرائط ہیں، لیکن قرآن مجید سے جو ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے گا، ہم اس سے بھی دور ہیں، تو ایمان بڑھے گا کیسے؟ ایمان کے اندر ڈیپتھنس کیسے آئے گی؟ قرآن نے دو ہی راستے بتائے، آپ پورا قرآن چھان ماریے گا، 4-5 مقامات پر ہے، بالکل یہی آیات سے ریلیٹڈ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی وہی مضمون ہے، سورہ فتح میں ایک ہے، سورہ مدثر میں ایک ہے، پڑھ کر دیکھ لیجیے گا، ساری آیات 5 مقامات پر غالباً آیا ہے ایمان کے بڑھنے کا ذکر، یہی دو چیزوں کو لے کر اللہ نے بات کی ہے۔ اچھا، ایک تیسرا ذریعہ ہے ایمان کے بڑھنے کا، وہ ہے علم، شریعت کا علم۔ آج ہمارے پاس میں انفارمیشن ہے، دنیا کتنی بڑی ہے، گیلیکسیز کتنے ہیں، فلاں کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، چیتا کتنی دور سے دوڑتا ہے، سارا پتہ ہے، لیکن میں آیا کیوں، مجھے کرنا کیا ہے، مجھے جانا کہاں ہے، اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے جب قوم عاد کو تباہ کیا تو شکوہ اس بات کا کیا کہ تم نے تو بڑی بڑی فیکٹریاں بنوا لی، علم نہیں تھا تمہارے پاس میں، شکوہ کیا اللہ نے، بڑے بڑے مستانے بناتے ہو، فیکٹریز بناتے ہو، تو علم تھا، نالج تھا ان کے پاس میں، دنیا کیسے چلائی جائے، لیکن اصل علم وہ نہیں تھا۔ وہ جب تک نہیں ہوگا، قرآن مجید میں علم اور ایمان کو جوڑ کر بہت ساری آیات آپ کو مل جائے گی۔ ایک اور ایمان کو بڑھانے کا طریقہ، اللہ کے اسماء حسنہ پر انسان غور کرے، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، خشیت، رجا، امید، سارا کا سارا پیدا ہوگا۔ اسی طرح سے ایمان کو بڑھانے کا ایک اور ذریعہ جو سیرت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، زندگی کو پڑھیں، آپ کے اخلاق کو پڑھیں، آپ کے شمائل کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ ایک آدمی نے تنے تنا 23 سال کے اندر، ایک آدمی جب آواز اٹھی ہے لا الہ الا اللہ، 23 سال کے اندر پورے جزیرے نما عرب پر اسلام کو اس نے نافذ کر کے دکھایا ہے، ایک انسانی سطح پر کر کے دکھایا ہے، کام ہوا ہے، ایمان بڑھے گا ہمارا۔ صحابہ کی تاریخ، سلف کی تاریخ، کائنات کی نشانیاں، خود انسان اپنی اس جسم پر غور کرے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات پہ غور کرو، تمہیں پتا چلے گا کہ تم کیا ہو، تمہارا بنانے والا کون ہے، تمہارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ یہ کچھ عنوانات ہیں جس پہ انسان غور کرنے سے اس کے اندر ایمان بڑھے گا۔ حضرات محترم، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ ایمان بالغیب کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو آپ غائب کر دیں، ایمان بالغیب کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو غائب کر دیں، اللہ تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، پردے میں میں اور آپ ہیں۔ جب ہم مریں گے نا تو سب سے پہلے لوگ آپ کی آنکھوں کو بند کریں گے، جس وقت لوگ آپ کی آنکھوں کو بند کر رہے ہوں گے نا، اس وقت یقین مانیے گا آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم سائر المسلمات۔